عرفان ایف ایکس ٹریڈر۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹاپک میں ہر وہ چیز ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ جو بگنر ٹریڈرز یا وہ لوگ جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ فوریکس ٹریڈنگ یا آن لائن ارننگ کے لیے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم ہر وہ پوائنٹ دیکھیں گے کہ اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ آپ کے لیے سوئٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا تو اس ٹاپک کو بالکل لیفٹ کر جائیں گے یا آپ کنٹینیو کر لیں گے۔ آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں آن لائن ارننگ کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے، کیونکہ اس میں ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں اپنی لرننگ کی بیسس پہ۔ جتنا آپ نے سیکھ لیا اتنا ہی آپ کما سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فوریکس کن لوگوں کے لیے ہے۔ کون لوگ ہیں جو فوریکس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو فوریکس ٹریڈنگ نہیں کر سکتے۔ فوریکس ٹریڈنگ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو آن لائن ارننگ کا شوق رکھتے ہیں، جو اپنا 6 منتھ لرننگ کے لیے دے سکتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کروں گا کہ آپ پہلے اسکول جاتے ہیں، پھر کالج جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی جاتے ہیں۔ آپ 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد پاکستان یا انڈیا کی بات کر لیں تو آپ کی جو ایوریج سیلری ہے وہ 30 سے 40 ہزار ہوتی ہے، 50-60 ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو 16 سال ریکوائر ہیں ایجوکیشن کے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 6 مہینے، آپ کو ٹائم تو بہت زیادہ لگے گا کہ بہت لینتھی پروسیس ہے، اتنا زیادہ ٹائم لگے گا فوریکس کے لیے، لیکن اگر 6 مہینے کے بعد آپ 1 لاکھ پر منتھ کمانا شروع کر دیں تو میرے خیال میں 6 منتھ زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ 6 منتھ کے بعد آپ کا کیریئر جو ہے وہ بن جائے گا، اور یہ پھر لائف ٹائم ہے۔ اس پہ کسی کنٹری میں کہیں پہ بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں جہاں پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، آپ کے پاس ڈیوائس ہے، ایون آپ کے پاس موبائل بھی ہے، تو آپ یہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی فورن کنٹری وزٹ پہ جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں ہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی سٹی میں ہیں وہاں پہ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، موبائل ہے، آپ وہاں پہ بھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ 24/5 ٹریڈ چلتی ہے، مطلب 5 دن ایک ہفتے میں، اور 24 گھنٹے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن آپ نے سیشنل آورس میں ٹریڈ کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ اب سے سیکھنا سٹارٹ کر دیں تو 6 منتھ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بالکل 100% اس کو سیکھ جائیں گے، اور اس سے آپ کم از کم 100,000 پاکستانی یا انڈین روپی میں بات کر لیں، آپ آلموسٹ اتنا کما سکتے ہیں منیمم انویسٹمنٹ سے۔ منیمم انویسٹمنٹ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ $1,000 ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے فوریکس ارننگ۔ ارننگ کی بات ہو گئی ہے۔ پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے ہر اس پرسن کا جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا اس میں ارننگ ہے یا نہیں ہے، یا یہ فراڈ ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے اوکٹا ایف ایکس کی ایڈ آتی رہتی ہے، تو یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ کرنسی ایکسچینج ہے، ڈالرز ورسز US ڈالر ورسز یورو، جیپنیز ین ورسز US ڈالر، اور بھی کرنسی پیئرز ہوتے ہیں۔ جو 2 کرنسی پیئر ہوتے ہیں جن کے درمیان آپ نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے۔ آپ گولڈ میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں، آپ آئل میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں US ڈالر کے ساتھ، اور بھی بہت سے آپشنز ہیں، ایون کرپٹو میں بھی ٹریڈ اس میں کر سکتے ہیں۔ لیکن فوریکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فورن کرنسی ایکسچینج، ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے بدلے میں اپ اور ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے پپس میں۔ پپس وہ ہوتا ہے کہ جو مثلاً $1 جو ہے یورو کے مقابلے میں اس کی پرائس ہے 1.1123، مطلب 4 ڈیجٹس ہوتے ہیں اینڈ تک۔ تو جو اینڈ والا ڈیجٹ بالکل چینج ہوتا ہے، 4th ون، اس پہ بھی اگر آپ ایک انٹری لیتے ہیں تو آپ کو $1 اور سائز بڑھا دیں ٹریڈ کا تو 1 پپ چینج ہونے سے $10 بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں۔
اور وہی اگر آپ ٹریڈ کا سائز بڑھا دیں تو $100 بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوتا ہے. یعنی اشاریے کے بعد جو 4th ڈیسیمل ہے وہ ایک چینج ہونے سے، اور وہ ہر ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، فلکچویشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک پپ ہوتا ہے جو 4th ڈیجٹ ہے، اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کبھی بھی مارکیٹ سٹک نہیں ہوتی. اور منڈے کو ٹریڈ اوپن ہوتی ہے، منڈے سے لے کے فرائیڈے کی نائٹ تک ٹریڈ چلتی ہے، آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے لرننگ. آپ نے لرننگ کہاں سے کرنی ہے؟ کون سے سورسز ہیں جہاں سے آپ اگر بگنر ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نالج نہیں ہے، تو آپ نے کہاں سے لرننگ کرنی ہے؟ کیونکہ یوٹیوب پہ ایسے کوئی لیکچر ہے نہیں کہ جو بالکل بیسک سے لے کے اینڈ تک پوری، جیسے بک ہوتی ہے، بک کی کسی کی سمری ہوتی ہے، وہ وہاں پہ اس کی ایک بک تو نہیں ہے، بہت سی بکس ہیں، آپ ساری کی ساری ریڈ بھی نہیں کر سکتے. ان کو ریڈ کر کے سمجھنا آپ کے لیے 6 منتھ بھی انف نہیں ہے، پھر اس کو پریکٹیکلی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو PDF مل جاتے ہیں، میں آپ سے لنک شیئر کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں اس کے نیچے اپنا ای میل ID ڈال رہا ہوں، اس پہ آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کر لینا ہے. میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کہاں سے آپ نے PDF ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ نے. یہ میرا ای میل اکاؤنٹ ہے جو سب سے نیچے میں دے رہا ہوں، irfan0779@gmail.com. مجھے آپ کسی بھی ٹائم ای میل کریں، آپ کو رسپونڈ بیک کیا جائے گا، آپ سے لنک شیئر کیے جائیں گے فری آف کاسٹ. اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے. کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ نے کویشچننگ کرنی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ میرے ساتھ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں، آپ مجھے کہہ دیں کہ سر آپ کے کہنے پہ ہم نے سٹارٹ کر دیا، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ میرے لیے اسپیشل ون ہیں. وداؤٹ اے سنگل پینی میں آپ سے چارج کیے بغیر آپ کو گائیڈ کروں گا. چوتھے نمبر پہ ہے فوکس لرننگ. آپ نے فوکس لرننگ پہ رکھنا ہے. جب تک آپ کی لرننگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، آپ نے ریئل میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اور فوکس لرننگ پہ کرنا کیا ہے؟ سب سے بہت سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، میں اگر ایکسپلین کرنے جاؤں تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. میں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ نے انٹری پوائنٹ فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے انٹری لینی ہے، کہاں پہ ہم نے بائی کرنی ہے کرنسی، کہاں پہ ہم نے سیل کرنی ہے، کیوں بائی کرنی ہے، کیوں سیل کرنی ہے. اسی چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس. گراف چل رہا ہوتا ہے، گراف جو مارکیٹ کا ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بھی ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں. اس میں آپ نے گراف کی ہی لرننگ، اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ نے انٹری لینی ہے، کہاں پہ آپ نے کوئٹ کرنا ہے، کہاں پہ اس کے انٹری اور ایکسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. اور آپ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ٹریڈ سٹارٹ کر لینی ہے. 5ویں نمبر پہ ہے جی ایکچوئل تھنگ ناٹ فاؤنڈ ان بکس. ایسے ہی ہے، جو ایکچوئل ہے، ایکچوئل تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہونی ہے، جہاں سے آپ نے جا کے پیسہ کمانا شروع کرنا ہے. آپ بکس ساری ریڈ کر لیں، 6 مہینے میں آپ کوئی مشہور کوئی آتھر کی بک نہ چھوڑیں جو فیمس ہیں، اس کے بعد بھی آپ ٹریڈ نہیں کر سکیں گے. ایکچوئل تھنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مثلاً کچھ لوگ $1000 انویسٹ کرتے ہیں اور 1000 سے ہی ٹریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ 1000 کا 1000 لاس کر بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں صرف میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بے شک 1000 یا $10,000 پڑے ہیں. اگر 1000 پڑا ہے تو آپ نے ڈیلی جو ٹریڈ کا رسک لینا ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں صرف $50 ہیں. آج کے دن جو میں نے ٹریڈ کرنی ہے $50 سے کرنی ہے. اگر میرا 50 کا لاس ہو جاتا ہے تو میں نے آگے ٹریڈ نہیں کرنی. نیکسٹ ڈے نئی اپرچونٹی، نئے انالیسس کے ساتھ پچھلی مسٹیک جو ہے اس کو آپ نے ریویو کرنا ہے کہ کیوں میرا لاس ہوا. اگلے دن پھر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، پھر $50 سے ہی کرنی ہے. فار ایگزامپل دوسرے دن پھر لاس ہو جاتا ہے، آپ پھر دوسری مسٹیک اس میں رکھ لیں گے. لیکن جو بگنرز ہیں وہ 50 کا رسک نہ لیں، وہ $10 کا رسک لیں. صرف ان کے پاس 100 اپرچونٹی ہوگی، اور 100 کے 100 ٹائم آپ کی ٹریڈ لاس میں جا ہی نہیں سکتی. آپ جو بھی انٹری لیتے ہو، 10 میں سے آپ کی 4 یا 5 انٹریز بھی آپ کی پلس میں جانا شروع ہو جائیں، آپ کا اکاؤنٹ پلس میں ہی رہے گا. اس کے بعد ہے ایکچوئل ارننگ پوائنٹس ور ناٹ فاؤنڈ وداؤٹ پیڈ
ٹویٹر. اچھا، مینٹور کے بغیر، پیڈ مینٹور کے بغیر اگر آپ سیلف لرننگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 6 منتھ بھی انف نہیں ہے. فوریکس ٹریڈنگ ایک بہت واسٹ مارکیٹ ہے، 4 سے 7 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے. اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، اور آپ نے میجر کرنسی پیئرز میں بھی ٹریڈ کرنی ہے تو اس میں بھی کافی فلکچویشن ہوتی ہے. تو آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ انٹری لینی ہے، کہاں پہ ایگزٹ لینا ہے. بک آپ کو یہ تو نہیں بتائے گی، بک آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گی کہ آپ نے جو ٹریڈ کرنی ہے آپ نے اتنے ڈالر سے کرنی ہے، اور آپ نے کتنا رسک لینا ہے، کتنا ریوارڈ. تھوڑا بہت تو ہوگا، لیکن جس طرح مینٹور آپ کو بتا سکتا ہے ویسے آپ کبھی بھی بکس کو فالو کر کے نہیں لے کے چل سکتے. اگر آپ کو اچھا مینٹور مل جاتا ہے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کسی بھی اچھے مینٹور سے جس کو ذاتی طور پہ آپ جانتے ہیں، جس کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں ٹریڈ کا، کہ اس کی ٹریڈ اتنی سکسیزفل جا رہی ہے، آپ اس سے لازمی سیکھیں. اگر آپ نے نہیں سیکھنا، آپ کو ویسے PDF کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں، فری آف کاسٹ. نمبر 7، انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سیکھ لیں اس کے بعد کتنا پیسہ ہم اس میں انویسٹ کریں گے اور پھر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی، اگر ہم 6 مہینے میں سیکھ لیتے ہیں تو ہم 2 4 5 لاکھ روپے کہاں سے اکٹھے کریں گے کہ پھر ہم ٹریڈ کرنا سٹارٹ کریں. اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹریڈ $10 سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، 50 سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، 100 سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن 1000 میں نے اس لیے کہا تھا کہ 1000 کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اچھی خاصی ہیلدی ارننگ، کہ اس پہ آپ پارٹ ٹائم اس کو بنا کے اپنی کوئی جاب کر رہے ہیں وہ بھی آپ رکھیں، لیکن آپ پارٹ ٹائم اس کو ایز اے پارٹ ٹائم جاب جیسے کرنی ہے اسی طرح آپ اس کو سٹارٹ اگر کر لیں تو بہت بہترین ہے. اگر آپ $100 انویسٹ کرتے ہیں اگر آپ $100 انویسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس میں ارننگ آپ کی انویسٹمنٹ کی 10 to 30% پر منتھ ہوتی ہے. تو آپ نے کیلکولیشن کر لینی ہے کہ اگر میں $100 انویسٹ کرتا ہوں تو میرے $30 آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انویسٹ کیا آج کے ریٹ کے مطابق پاکستانی 22,500 روپے، اور جب آپ نے اگر اس کا 30% اٹھانا ہے تو وہ $30 ہوں گے. وہ اب دیکھنے کے کتنے بنتے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو 500% بھی کما لیتے ہیں چھوٹی انویسٹمنٹ سے، کہ $100 انویسٹ کیا اور ایک مہینے میں $500 سے $600 کما رہی ہے. لیکن وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا رسک لے رہے ہیں. وہ پھر انٹریز کم لیتے ہیں، وہ ویک میں 2 سے 3 اپرچونیٹیز میں جا کے جہاں پہ ان کو ڈیم شور ہوتا ہے کہ یہاں پہ 90% ہم سیکیور ہیں، وہاں پہ وہ تھوڑا سا بڑا رسک لیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ $30 کا رسک لیتے ہیں یا $60 کا پروفٹ اٹھا لیتے ہیں. تو ویک میں اگر 2 یا 3 ٹریڈ بھی ایسی کر لیں تو $180 پر ویک وہ کما لیتے ہیں. اس طرح وہ 500% پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. آپ نے انویسٹمنٹ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی آپ سٹارٹ لے لیں گے، لیکن مین چیز ہے کہ آپ نے لرننگ پہ فوکس کرنا ہے. لرننگ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو $100 کو بھی گرو کر سکتے ہیں. رسک اینڈ ریوارڈ. اس میں جو رسک ہوتا ہے وہ آپ نے 0.5 لینا ہے اور ریوارڈ جو ہے وہ 1. فار ایگزامپل 1:2 اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ نے انٹری لی، آپ نے $5 کا رسک لینا ہے، آپ نے $10 کا ریوارڈ لینا ہے. آپ نے اسٹاپ لاس کا آپشن ہوتا ہے جب آپ انٹری لیتے ہیں، ٹیک پروفٹ کا آپشن ہوتا ہے. ٹیک پروفٹ آپ نے ڈبل لگانا ہے اور اسٹاپ لاس آپ نے اس کا ہاف لگانا ہے. مثلا میں جو انٹریز لیتا ہوں، جو ٹریڈ کا میرا سائز ہوتا ہے نارملی وہ $50 کا میرا رسک ہوتا ہے، $100 کا میرا ریوارڈ ہوتا ہے. تو اگر میں ایک ویک میں 10 ٹریڈ کر لیتا ہوں، 10 میں سے 5 میری لاس میں بھی چلی جاتی ہیں، تو $50 کے حساب سے آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں، 50 × 5 تو $250 میرا لاس ہوتا ہے. اور باقی جو 5 ٹریڈ میں نے ون کی $100 سے ملٹیپلائی کر دیں، 500 میں نے ون کیا، 250 میں نے لاس کیا. اس کا مطلب ہے کہ $250 میرا پر ویک پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ کی لرننگ اچھی ہے. آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ، سب سے پہلے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کچھ لرننگ کرنی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے سپورٹ کیا ہوتی ہے، ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، موونگ ایوریج ایک انڈیکیٹر ہے وہ سیکھ لیں. موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سلیکٹیو آپ نے سیکھنی ہے. انٹری پوائنٹ سیکھ لینے ہیں.
ٹیکنیکل انالیسس سیکھ لینے ہیں، کینڈل سٹکس کے بارے میں آپ نے کچھ نالج لے لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے. میٹا ٹریڈر 4 آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اپلیکیشن. اس پہ آپ نے بہت سی ویڈیوز ہیں، ایون میں نے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح وہاں پہ جا کے آپ نے میٹا ٹریڈر 4 پہ ٹریننگ کرنی ہے. جب آپ $100 سے یا $1000 سے آپ میٹا ٹریڈر 4 پہ یا میٹا ٹریڈر 5 پہ جا کے آپ نے ٹریننگ کرنی ہے. جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جائے، آپ کو لگے کہ اب میرا اکاؤنٹ پلس میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، رسک مینجمنٹ اور ڈسپلن کے ساتھ میں ٹریڈ کر رہا ہوں، اگر میں ریئل انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں. آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کتنی دیر کام کرنا ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں یہ کویسچن آئے گا. آپ نے لرننگ جو کرنی ہے، میں نے آپ کو پوائنٹس بتا دیے ہیں کہ بیسکس یہ آپ نے لرننگ کرنے کے بعد ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے. ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کر کے صرف ڈیمو کے ساتھ نہیں کھیلتے رہنا، بلکہ آپ نے جب آپ کو لاس ہو، آپ نے اس ریزن پہ جانا ہے کہ مجھے لاس کیوں ہوا، اتنے ڈالر کا میں نے لاس کیا. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے اور کوئی بات نہیں، یہ کون سا ریئل کرنسی ہے. مین چیز ہے کہ وہاں پہ جو مسٹیکس ہوں گی وہ آپ نے ڈائری میں لکھنی ہے ڈیلی. اگر آپ کو آج لاس ہوا $10 کا یا $20 کا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں پہ انٹری لی اور یہاں پہ کیوں لاس ہوا، اور یہ انٹری میں نے کیوں لی ہے، کس بیس پہ لی تھی. جس بیس پہ میں نے انٹری لی اس طرح تو نہیں ہوا. پھر ٹیکنیکل انالیسز آپ ریڈ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سپورٹ میں جا کے سیل کی انٹری لے لیا جبکہ آپ نے بائی کی انٹری لینی تھی، یا آپ نے غلط جگہ پہ انٹری لی ہے، یہاں پہ تو انٹری بنتی ہی نہیں تھی. اس طرح سے آپ کی لرننگ ہونی ہے. آپ کم از کم 100 ٹائمز جو ہے 100 ٹریڈ ڈالیں گے ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک لاٹ سائز کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے انالیسس کریں گے، کنکلوژن نکالیں گے. آپ میرے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ سر یہاں تک ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کیا، ہماری گروتھ یہ ہے. ہسٹری آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جی اتنے کا ڈیمو اکاؤنٹ بنایا تھا. $1000 سے اوپر نہ بنائیں، میکسیمم $1000 کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر ایک منتھ میں آپ نے 1000 سے 1200 پہ لے کے 1200 پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی ٹریڈ کر رہے ہیں. 100 ٹریڈز ڈالیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لائبل ہیں کہ آپ ریئل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. پھر آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں گے، جب آپ ڈیم شور ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ہے 9th ون پہ ٹریڈنگ ورسز گیمبلنگ. ایک ٹریڈ بھی کی جا سکتی ہے اس پہ، اور جوا بھی کھیلا جا سکتا ہے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے آئیں مارکیٹ میں، پیسہ پھینکیں، یا تو پیسے آ جائیں گے یا پیسے چلے جائیں گے. یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. اگر ایسا کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر لرننگ کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ جسٹ انویسٹ کریں اور رسک لینا سٹارٹ کر دیں. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گیمبلنگ کر کے فوریکس ٹریڈنگ سے پیسہ کما جائے. اس میں گڈ لک نہیں اتنا ہوتا، اس میں لرننگ جو ہے وہ 100% ہے کہ آپ کی لرننگ کتنی اسٹرانگ ہے، آپ نے محنت کتنی کی ہوئی ہے، اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. گیمبلنگ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا پیسہ ڈبو دیتی ہے. آپ نے گیمبلنگ کی طرف نہیں جانا. مثلا آپ نے جب لرننگ کی تو اس کا مطلب ہے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اگر آپ نے لرننگ کے بغیر سٹارٹ کر دی فوریکس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گیمبلنگ کر رہے ہیں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 10 پہ بروکریج فرمز، جیسے اوکٹا ایف ایکس کی بہت ایڈ آئی ہے، ایف پی ایس ٹریڈر کی ایڈ آتی رہتی ہیں، اور بھی ہیں. یہ سارے بروکرز ہوتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی بروکر کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے، اس کے تھرو آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے. تو بروکریج فرم جو ہے وہ آپ نے وائزلی چوز کرنی ہے، کیونکہ ان کے کمیشن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم انٹری لیتے ہیں تو $1 ہمارا کمیشن کا کٹ جاتا ہے جب ہم منی لاٹ سائز میں ٹریڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم سٹینڈرڈ لاٹ سائز میں ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں اور بھی کمیشن زیادہ ہوتا ہے. جو اتھینٹک بروکر ہیں جیسے ایکسنیس ہے یا ایکس ایم بروکر ہے، یہ بہت اچھی بروکریج فرمز ہیں. ان کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. کچھ ایسے ٹریڈرز بھی ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان کے جو کمیشن ہے وہ اتنے ہیوی ہیں کہ اگر آپ $1000 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کمیشن کی مد میں ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہوں گے کہ اگر آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ آپ ٹریڈ لیتے ہیں اور کچھ پلس میں جاتی ہیں کچھ مائنس میں جاتی ہیں، آپ پروفٹ کی طرف تو نہیں جاتے، لیکن کمیشن کی مد میں وہ بہت زیادہ آپ کی کٹوتی کرتے رہیں گے. اور سکسیزفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بروکریج فرم جو ہے وہ وائزلی آپ چوز کریں.
میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں رہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھتے رہیں، جو چیز آپ پوچھیں آپ کو رپلائی میں بتا دیا جائے گا۔ فردر میرا ای میل آئی ڈی بھی ہے، میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کلاس جوائن کرنا چاہیں زوم میٹنگ میں تو اس پہ بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپ مجھے ای میل کریں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں اگر آپ نے پیڈ ورژن میں آنا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے، اس کی فی کا اسکیجول کیا ہے۔ لیکن پہلے کوشش کریں کہ آپ سیلف لرننگ کریں، بیس بنا لیں تھوڑی سی تاکہ آپ کے لیے آسانی جائے۔ اگر آپ نے پیڈ ورژن میں آنا ہے تو پھر 2 منتھ کا کورس ہوگا، ظاہر ہے پھر اس میں آپ کو وہ چیزیں ٹو دی پوائنٹ سکھائی جائیں گی جس کے بعد آپ جو ہے اپنا ٹریڈنگ سٹارٹ کر لیں گے۔ 1 منتھ آپ کو لرننگ کروائی جائے گی چیزوں کی، اور 1 منتھ آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کروایا جائے گا، اور 3rd منتھ میں آپ کو ریئل اکاؤنٹ میں کام سٹارٹ کروا دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں۔ سی یو۔ تھینک یو۔